السلام علیکم. ویلکم ٹو ٹوڈیز پروگرام آن ZMC TV. آج ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں شاہ جی کی باتیں، اور آج کی جو ٹاپک ہم رکھ رہے ہیں پاکستان اور پاکستان کے جو حالات ہیں ابھی اس وقت، اور شاہ صاحب کا کیا اپینین ہے کہ مطلب کہ یہ کیوں اتنے خراب حالات ہیں، جو غریب طبقہ ہے اور جو مڈل کلاس اپر کلاس آبویسلی از اوکے، پر جو غریب ہمارے بہن بھائی ہیں جو پاکستان میں، وہ کافی زیادہ سفر کر رہے ہیں. تو آج ہم مزید اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے کہ حالات اس طرح کیوں ہیں. تو السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹوڈیز پروگرام شاہ صاحب. وعلیکم السلام نیلم اسلم. جی السلام علیکم ZMC TV کے دیکھنے والے تمام خواتین و حضرات، بہت شکریہ ایک دفعہ پھر مجھے مدعو کرنے کا. نیلم اسلم صاحبہ نے جو سوال کیا ہے اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، اور میں نے ابھی یہ ایک پرنٹ لیا ہے. ایک ہمارا گروپ ہے پاکستان کے جو سارے احباب ہیں، اس میں ہم اکثر مختلف چیزیں شیئر کرتے ہیں. ہم سوشل میڈیا کو اچھے ٹیسٹ میں لیتے ہیں. تو مجھے ابھی یہ اس پہ ایک موصول ہوا گروپ پہ واٹس ایپ کے، تو اس میں دیکھ رہا تھا، تو میں سوچ رہا تھا کہ اس میں ہر چیز کا نچوڑ ہے. جب آپ نے مجھے بتایا کہ یہ ٹاپک ہے، جی تو اس میں اس کی ہیڈنگ یہ ہے کہ مختلف احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی اور اس میں جو انہوں نے ایک بہت بڑی چیز سب سے اوپر لکھی ہے، وہ یہ تھی کہ جو بندہ موت کے وقت 3 چیزوں سے بری ہوگا وہ ہی جنت میں داخل ہوگا. نمبر 1 تکبر، نمبر 2 قرض، اور نمبر 3 خیانت. اب بات یہ ہے کہ تکبر، قرض اور خیانت، اس کی بہت تفصیلی یعنی کہ ڈیفینیشنز ہو سکتی ہیں. آپ نے جو بات کی ہے، دراصل مجھے ایک اور بات یاد آئی. ہمارے ایک صادق صاحب استاد ہوتے تھے، بڑے دینی قسم کے انسان تھے. وہ کسی وجہ سے بھٹو صاحب کے جو ضابطہ تھا ان کا زندگی کا، اس سے وہ اتنے خوش نہیں ہوتے تھے اکثر. جی تو مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا تو ایک دفعہ بڑے سیلاب آئے پاکستان میں، 70s کی بات ہے. تو وہ ماسٹر صادق صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دراصل حکمران اگر نیک نہ ہونا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قہر ہوتا ہے اس طرح کے سیلاب آنا اور یہ حالات ہونا. یہ ان کی سوچ تھی، اور میں نے ایک دم سوچا تب بھی اور اب بھی سوچتا ہوں کہ اگر حکمران برا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عوام بھی اس میں پسے اس کی برائیوں میں، کیونکہ عوام نیک بھی ہو سکتی ہے. تو سیلاب کا سامنا تو کرنا پڑے گا عوام کو. بہرحال میں ان 3 چیزوں پہ اگر اس وقت بات کروں، دراصل تکبر ایک ایسی چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. جی ہم نے کئی قسم کی احادیث یا آیات اس میں پڑھی سنی ہے کہ جب کوئی تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے میری چادر کو کھینچ رہا ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں تکبر اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو اس میں غرور کا عنصر ایسا شامل ہوتا ہے کہ میں تو یہ سمجھ سکتا ہوں کہ وہ اس وقت حد سے تجاوز کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے وہ کافی نمایاں ہوتا ہے جب میں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کسی ایسی چیز میں جس میں اللہ تعالیٰ کا صرف تعلق ہوتا ہے کہ وہ کہہ دے کہ یہ ہو جا. اس جگہ پہ ایسی بات کہنا وہ مناسب نہیں ہوتا. آپ کسی بھی دور میں دیکھ لیں، جی زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ میں کہنے والے ہی آئے ہیں. آج کل کے دور کی میں صرف بات نہیں کر رہا. جی آج کل جیسے عمران خان صاحب حکمران ہیں، تو عمران خان صاحب بھی اکثر بات اس طرح کرتے ہیں کہ اس سے ظاہر ایسے ہوتا ہے کہ باقی سارے جو ہے وہ ان کے سامنے فولز بیٹھے ہوئے ہیں، جی اور جو ان کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، جو ان کے ساتھ یس کہہ سکتے ہیں، وہ ٹھیک ہیں، باقی ٹھیک نہیں ہیں.
اس سے پہلے چاہے نواز شریف صاحب تھے، وہ بھی تکبر کا مرکب تھے. جی ٹھیک ہے، یہ سارے مسلمان ہیں، بیچ میں نمازیں پڑھنے والے بھی ہیں، لیکن وہ بڑی حد تک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں غربا کو. جس طرح وہ ان کی طرف اپنی توجہ دیتے ہیں وہ ایسے لگتی ہے جیسے یہ حقیر لوگ ہیں. بالکل. اور ان لوگوں کے پاس جو طاقت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کے اندر کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا. محترمہ بےنظیر بھٹو صاحبہ ویسے بہت ہمبل شخصیت تھی، مجھے یاد ہے، لیکن زرداری صاحب بھی کوئی اتنے ہمبل انسان نہیں رہے. دیکھیں، میں کریکٹرسٹک کی بات اس لیے کر رہا ہوں تکبر میں کہ اس کو میں تھوڑا سا ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس بات سے کہ جب بادشاہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا تو حالات خراب ہوتے ہیں. اب ہر دور میں زلزلے آئے ہیں، چاہے وہ نواز شریف تھا یا بھٹو صاحبہ تھی. آج کل کا جو زلزلہ ہے وہ ہمارے غریب عوام کے اوپر بری طرح پڑا ہے. اور میں بھی ایک بات اس میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سایہ میں رکھے گا. ان میں سے ایک وہ ہے جو تکلیفوں کے باوجود وضو کرتے ہیں، تکلیفوں کے باوجود وضو کرنے والا. آج کل پاکستان میں بہت ٹھنڈ ہے اور لوگوں نے اپنی ہمت کے مطابق گیزر لگائے ہوئے ہیں جو بوائلرز ہوتے ہیں. اب وہ بوائلر جو ہیں وہ آپ کو گرم پانی دیتے ہیں. میں دور کی بات نہیں کرتا، میری والدہ ماشاءاللہ ضعیف ہیں، کوئی 80s میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. وہ نمازیں بھی ساری پڑھتی ہیں، تہجد بھی پڑھتی ہیں. تو مجھے اس دن کہہ رہی تھی کہ بیٹے آج کل ٹھنڈے پانی سے کرنا پڑتا ہے مجھے وضو، کیونکہ گیزر گیس آتی نہیں ہے تو وضو کے لیے پانی نہیں ہوتا گرم. تو میں نے ان کو ادھر سے جو ہمارے واٹر ہیٹر ہوتے ہیں وہ میں نے DHL کر دیے پچھلے دنوں. ان کو پہنچ گئے تیسرے دن، انہوں نے لگوا لیے تو بجلی چلی گئی. تو کہتی بیٹے تم نے تو اچھی نیت سے مجھے بھیجے تھے لیکن پہلے گیس نہیں تھی اب پانی نہیں ہے. تو میں یہ اس درد کا اظہار جو ہے میں ذاتی سطح پہ بھی کر رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وائڈر پبلک جو ہے ان کو اس چیز کا سامنا ہے. اور میرا جو خیال ہے، دیکھیں میں ٹیکنیکلٹی سے اس چیز سے تو واقف نہیں ہوں کہ کون سے گرڈ میں کیا پرابلم ہوا ہے، کیونکہ میں بائی پروفیشن وکیل ہوں. ٹھیک ہے، میں اسٹڈی کر سکتا ہوں اور کچھ تاثر دے سکتا ہوں ٹیکنیکلٹیز پہ الیکٹرانکس کی، اور نہ ہی میں اکنامکس سے اتنا واقف ہوں کہ پاکستان میں اس وقت کیا حالات ہیں بینک آف پاکستان کے، اسٹیٹ بینک کے. لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ پاکستان کے جو ہمارے جو حاکم ہیں سو کالڈ، ان میں تکبر ہے. پاکستان مقروض ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور خیانت ادھر عام ہے. ہر کوئی اپنے لیول پہ خیانت کرتا ہے ادھر. خیانت کا مطلب صرف پیسے میں خیانت نہیں ہوتی، خیانت کی ایک بہت بڑی تشریح ہے. ہر بندہ اپنے جو اس کا جو منصب ہے اس کا کسی نہ کسی طرح خیانت اس کی کر رہا ہے. میں نے ایک بڑی سٹیٹمنٹ دے دی، ہر بندہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ کئی چیزوں کو لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ خیانت ہے. وہ ہو سکتا ہے پیسے کے معاملے بڑے ایماندار ہوں، لیکن وہ اپنی جو کرسی ہے، جو پاور ہے، اس کا وہ کسی بھی لحاظ سے اپنا ذاتی فائدہ اگر وہ لیتے ہیں یا اپنے عزیز و اقارب کا، تو وہ خیانت میں آ جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب اس لیول پہ ادھر تکبر اور قرض اور خیانت ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ اس ملک میں جنرلی اللہ تعالیٰ کا رحم و فضل ہو سکتا ہے. ویسے تو ہم ہر بات میں انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی انشاءاللہ کہنے سے، لیکن کئی دفعہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس سے زیادہ بڑھ کے ضروری ہوتی ہیں کہ صرف قول آپ کا یہ ہو انشاءاللہ، لیکن فعل آپ کا جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو. تو دیکھیں کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم تو ہے، چاہے وہ الیکٹرانک سے ریلیٹڈ جو بھی اس کی بجلی کی سپلائی سے ہے. یہ کس کا کام ہے؟
دیکھیں ہمارے ملک میں اتنے الیکٹریکل انجینئرز ہیں، اتنے عرصے سے بجلی آ رہی ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ آج بجلی کا نظام جو ہے وہ بالکل درم برم ہو گیا؟ بالکل شہباز شریف صاحب نے بہت محنت کی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو اس لحاظ سے وہ حقدار ہیں اس ریکگنیشن کے کہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کو آخر کار ختم کر دیا گیا تھا اور بہت ہی معمولی رہ گئی تھی. اب دوبارہ سے یہ معاملہ شروع ہے. اور اس کے علاوہ گیس جو ہے بھئی اتنی بڑی سپلائی ہے پاکستان میں گیس کی، اور ابھی بھی اتنی نیچرل ریسورسز ہیں. ویسے تو لیڈرز کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس بہت نیچرل ریسورسز ہیں، جی ہم دنیا کے اس ملک میں شامل ہیں، اس ملک میں شامل ہیں، اور کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں، لیکن تم انہیں اپلائی نہیں کر رہے. بالکل. تو ادھر یہ خامیاں ہیں اس میں. تو میرا خیال ہے کہ میں نے اس کو تھوڑا سا رنگ اپنے بلیف کے مطابق دیا ہے، اپنے مذہب کے مطابق دیا ہے، جو اخلاقی اور جو کانشس سے متعلق جو قدریں ہیں ان کے اس طرح میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ دراصل جو اصل لیول ہے وہ جو ہمیں صحیح کرنا ہے کہ ہم خیانت نہ کریں. بالکل. جب ہم خیانت نہیں کریں گے، چاہے ہم انجینئر ہیں، جی چاہے ہم ایڈمنسٹریٹر ہیں، چاہے ہم پرائم منسٹر ہیں یا منسٹر ہیں، جی تو چیزیں ٹھیک رہیں گی. جی جی بالکل. شکریہ شاہ صاحب، آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے الیبوریٹو ہمیں ایکسپلینیشن دیا، اینڈ اٹس ویری انٹرسٹنگ بیکاز پاکستان ہے ایک مسلم کنٹری، اور اس کے بلیفس اور اس کی جو اسٹارٹنگ ہوئی تھی obviously it was according to اسلام. سو آپ نے تو بہت اچھا کیا کہ آپ نے اسلامک بلیفس جو ہمارے رولس ہیں جس کو ہم نے فالو کرنا چاہیے وہ آپ نے انٹرٹوائن کیے ہیں ود ہاؤ جو ہمارے پولیٹیکل فگرس ہیں ان کو اپنے آپ کو کیسے کیری کرنا چاہیے. پاکستان اب 73 ایئرس ہے، ایک اسٹیبلشڈ کنٹری ہے، اور واقعی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ود ان 73 ایئرس وائی ابھی تک کیوں نہیں ایک اپروپریٹ نظام نہیں ہو سکا گیس کا اور بجلی کا اور پانی کا، کہ ابھی تک ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کی طرح ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ابھی تک بحث ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہا ہے کہ یہ کیوں نہیں یہ پرووائڈ کر سکتے. تو ہمارے پاکستان میں آرمی لو بھی آیا ہے، مارشل لو، ڈیموکریٹک لو بھی آیا ہے. آپ نے کافی پرائم منسٹرز مینشن کیے ہیں جنہوں نے کسی حد تک ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ چینجز لے کے آئے ہیں، بٹ کبھی وہ کمپلیٹ نہیں کر سکے. اب اگر آپ کنٹراسٹ کریں یو کے کے ساتھ، ادھر تو الحمدللہ کبھی بھی ایشو ہوتا ہی نہیں ہے، نہ گیس کا، الیکٹرک کا. اگر صرف یہی ہے اگر آپ بل نہ دیں تو آپ کا وہ میٹر سٹاپ کر دیں گے، ادر دین دیٹ کچھ بھی نہیں ادھر ہوتا. اور اگر ہو بھی جائے آپ فون کر سکتے ہیں، وہ اسی وقت اس کو ٹھیک کر کے ریکٹیفائی کر کے الٹا آپ کو کمپنسیشن بھی دے دیں گے کہ اگر آپ کو کوئی انکمفرٹ محسوس ہوا ہے ان کی سروس پرووائڈ وہ نہیں کر سکے. تو اگر آپ اس پوزیشن میں ہوں کہ اگر آپ ابھی پاکستان کو obviously آپ نے انالائز کیا ہوا ہے، تو آپ کے اندازے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک ٹوٹل ریویو، ایک ٹوٹل ریسٹرکچر، تو یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک ریسٹرکچر چاہیے پاکستان کے اندر، میں بی کہ یہ یو کے سے کسی کو امپلائی کریں، ادھر سے کوئی انجینئرز جو ان کا سسٹم بالکل سٹارٹ بیس ان کو دیں اور ادھر سے یہ بلڈ کریں. یا آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے obviously فنڈنگ یوز کر لی ہے، ان کے بیسز مطلب پائپ لائنز اور یہ وہ انہوں نے کیا ہوا ہے، پر جو آگے لوگ کام کر رہے ہیں وہ خرابی کر رہے ہیں. آپ کا انالیسس کیا ہے اور اس کو ریکٹیفائی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو کہا ہے، دراصل پاکستان میں ہمیشہ سے ایک پاور کی سٹرگل رہی ہے، ایک ٹسل رہی ہے. جی جو ہیوز ہیں نا، جن کے پاس بہت کچھ ہے، جی وہ ایک پاور چاہتے ہیں. جی ان کی یہ نیت نہیں ہے کہ وہ اپنی ملک و قوم کے لیے کچھ کر سکیں، جی وہ صرف پاور چاہتے ہیں، اقتدار چاہتے ہیں. جی سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ایکسکیوز می. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو جو آپ نے بات کہی ہے کسی دوسرے ملک سے لانا چاہیے. میں ایسے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرے والد صاحب کو اچانک برین ٹیومر ہوا، تو میں نے فوراً کوشش کی کہ میں ان کو انگلینڈ لے آؤں.
تو میں نے ادھر ایک کنسلٹنٹ سے بات کی, کافی بڑے کنسلٹنٹ تھے نیورو کے, تو انہوں نے کہا جی کون ان کا علاج کر رہا ہے؟ تو میں نے کہا راجہ افتخار صاحب ہیں, وہ بھی لاہور آئے ہیں, پہلے ملتان ہوتے تھے. تو کہتے ہیں راجہ افتخار, کہتے ہیں وہ تو جو نیورو سرجنس کی ایسوسیشن ہے سارے ورلڈ کی, اس کا وہ پریزیڈنٹ ہے, تو تم نے ان کو انگلینڈ لا کے کیا کرنا ہے؟ تو اگر وہ علاج کر رہے ہیں تو وہ راجہ صاحب بھی بیچارے فوت ہو گئے بڑے, وہ ایک ہوائی حادثے میں. میں نے مثال اس لیے دی ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ ہے, انجینئرز بھی آپ کو جو ملیں گے وہ ٹاپ کے پاکستانی ملیں گے آپ کو ان ملکوں میں بھی, اور پاکستان میں یہ مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ جو ہے وہ خیانت کا ہے, کہ جو ہاں جی بات ادھر آ جاتی ہے کہ ہر کسی کو اپنا رول جو ہے وہ ایمانداری سے کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ نہیں کہ بھئی تم کرو, ہر ایک کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو آپ بات کرتی ہیں نا, یہ جو دراصل پاکستان میں ہر کوئی جو آیا ہے وہ پاور لے کے آیا ہے, اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ہیرو ہوں. پاکستان میں جو ضرورت ہے نا وہ ایسے لوگوں کی ہے جو کہ واقعی اپنی عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. ادھر آپ دیکھیں یہ لوگ بسوں پہ ایسے ٹرینوں پہ پھرتے ہیں, صرف پرائم منسٹر یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی گورنمنٹ کے کسی وجہ سے جانا ہے کہیں تو وہ اچھی گاڑی میں جائے گا, ساتھ اس کے سیکیورٹی بھی ہوگی, لیکن پرسنل معاملات جو ہیں, منسٹر ہو, ایم پی ہو, جو بھی ہو, وہ ایسی ٹرینز میں اور بسز میں پھرتے ہیں. ادھر ایسی بات نہیں ہے, ادھر زیادہ جو پیسہ لگا دیا جاتا ہے وہ اپنے اوپر لگا دیا جاتا ہے, یہ بات ہے ادھر. تو یہ اس کو بہت بنیاد سے ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. تو اس کے بعد نظام چلانا کون سی بڑی بات ہے, یہ ٹیکنیکلٹیز جو ہیں ہمارے ملک کے جو ادھر کے جو لوگ ہیں وہ اگر ادھر آ کے اتنے ہائی لیول پہ چیزیں کر سکتے ہیں تو ادھر کیوں نہیں کر سکتے؟ ادھر صرف سسٹم کو یہ ہے کہ وہ بغیر کسی خیانت کے ایمانداری سے چلانے کی ضرورت ہے, یہ بات ہے. بالکل شکریہ شاہ صاحب, آپ نے بہت ہی الیبریٹیو پھر سے ایکسپلینیشن دیا. اور اگین میں مینشن کروں گی کہ انہوں نے آج جو باتیں کی ہیں دے آر ویری بینیفیشیل, بیکاز صرف یہ دنیا داری کی باتیں نہیں ہیں, یہ ہمارا جو مذہب ہے ان کو بھی انہوں نے کمبائن کر کے ہمیں ایکسپلین کیا ہے. پر اب ہمارا ٹائم شارٹ ہو رہا ہے, تو جانے سے پہلے شاہ صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ جو ہمارے بین بائی پاکستان سے ہمیں جو واچ کر رہے ہیں, بیکاز ہمارا انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے, جو واقعی غریب طبقے سے ہیں, جو واقعی سفر کر رہے ہیں اور ان کو کوئی ہوپ نہیں نظر آ رہا, تو آپ ان کو تھوڑا سا ایڈوائس, تھوڑی سی ان کو ہوپ دے سکتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ہوپ فلی انشاءاللہ پازیٹیو ہو جائیں اور ان کو لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل ذرا نظر آ جائے آج کے پروگرام سے. اگین میں اس چھوٹے سے پیغام سے ریفرنس لوں گا کہ اس میں یہ میسج میں لکھا ہے کہ 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سایہ میں رکھے گا. نمبر 1 جو بھوکے کو کھانا کھلانے والا, نمبر 2 تکلیفوں کے باوجود وضو کرنے والا, نمبر 3 اندھیرے میں پیدل مسجد تک جانے والا. اس میں کتنے میسج ہیں کہ دیکھیں, ایک تو آپ ایک دوسرے کی بھوک کا خیال رکھیں, دوسرا یہ ہے کہ تکلیفوں کے باوجود آپ ثابت قدم رہیں, وضو کریں, دعا کریں, حق حلال کی کمائی حاصل کریں, اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا. تیسرے اندھیرے میں پیدل مسجد تک جانے والا. اس وقت ہم اندھیرے میں ہیں, اگر ہم اس اندھیرے میں بھی اگر ہم بیر فیٹ بغیر جوتے پہنے بھی مسجد اگر جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میسج بائی چانس ہی مجھے آیا جو میں نے پرنٹ کر لیا, اس میں ہر چیز کا جواب ہے کہ آپ اس وقت اندھیرے میں ہیں, اس کے باوجود ثابت قدم رہیں, اپنی منزل کو پہچان کے رکھیں, راہ راست جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے, جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں ہر سورہ فاتحہ میں, اس پہ قائم رہیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر چیز بہتر رہے گی. انشاءاللہ. شکریہ شاہ صاحب, تھینک یو سو مچ. تھینک یو ہمارے جو ویورز واچ کر رہے ہیں, ہمارا پروگرام آپ نے آج جوائن کیا ہے, تو اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ہمیں جوائن کریں. نیکسٹ وینسڈے ہم آپ کے لیے ایک اچھی سی پھر سے ٹاپک لے کے آئیں گے, اور ہمارے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں پلیز آپ ان کو فالو کریں. اور میں آج آپ کی ہوسٹ نیلم اسلم, آپ کے ساتھ پھر نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی ود شاہ صاحب. شکریہ بہت بہت, اللہ حافظ.